آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں جو پہلی بات کی ہے، اپنے انٹرو میں ہی پہلی بات کی ہے، میں نے شکر گزاری کی بات کی ہے اللہ سے اپنی صحت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت زبردست قسم کی بات میسیج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ ایک پوری لسٹ ہے کہ جن جن چیزوں کی ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، لیکن جو لوگ انسانوں کے شکر گزار نہیں ہوتے وہ پھر اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے. تو یہ بھی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے چاروں طرف ناشکری جو ہے نا وہ بے تحاشا پھیلی ہوئی ہے، اور اس ناشکری کی وجہ سے چاہے کوئی رشتہ ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ ہائر پاور سے، اللہ تعالیٰ سے ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک سے، چاہے وہ ہمارا رشتہ ہمارے بایولوجیکل پیرنٹس سے، ان سے ہے، والدین سے ہے، یا ہماری روحانی والدین سے ہے، یا ہمارے بہن بھائیوں سے، یا ہمارے دوستوں سے، یا باسز کا جونیئرز کے ساتھ اور جونیئر کا باسز کے ساتھ. رشتے جو ہیں نا وہ کمزور اس وجہ سے ہے کہ ہم ان سارے رشتوں کے ناشکرے ہیں. تو جب ہم ناشکرے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت خوبصورت سا ایک اس کے اللہ تعالیٰ کی انوینشن ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت انوینشن جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اس کو جب بنایا تھا تو اس میں یہ ساری وصف اس نے ڈالی ہوئی تھی. تو جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں ان کو اس قسم کے کیمیکلز، اس قسم کے ہارمونز ان کے نکلتے ہیں کہ جو ان کو ہمیشہ پریشان رکھتے ہیں، انزائٹی میں رکھتے ہیں، اسٹریس میں رکھتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30-31 سال جو میں مینٹل ہیلتھ میں کام کر رہا ہوں، اور میں دنیا کو میں نے بہت پاس سے دیکھا ہے، ان کے بیہیویئرس کو، ان کے رشتوں کو، ان کے رویوں کو دیکھا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسے ہمیں اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم بہت سارے مسائل سے نکل جائیں گے. اور جو سب سے امپورٹنٹ، دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ اتنی تعلیم حاصل کی ہے، یا اور بھی لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ایسی ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بہت محنت کی، اپنی زندگی سفر کیا ہے. یہ سب کچھ ہم کرتے کیوں ہیں؟ ہم سکون حاصل کرنے کے شکر سے. چاہے بہت بڑا گھر ہو، بہت کاروبار ہو، گاڑیاں بہت بڑی ہوں، سکون نہیں ہے تو سب بیکار ہے. یہ سکون حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اصل یہ چیز ہے. دیکھیں اس کی مثال میں اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، بہت خوبصورت کمرہ ہے، بہترین ہال ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا سانپ آ جائے تو سارا سکون ختم ہو جائے گا. زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ کتنی بھی بڑی جگہ ہے، کتنے بھی کسی ماحول میں آپ رہتے ہیں، لیکن آپ سکون میں نہیں ہیں تو پھر آپ کی وہ زندگی بیکار ہے. اچھا، جس طرح سے آپ نے کویشچن کیا جو معاشرے میں اسٹریس اور انزائٹی اور پریشانیاں بے تحاشا پھیلی ہوئی ہیں، اس کی ایک ریزن تو یہ ناشکراپن ہو گیا. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیاد ہے نا ہماری، ہم اس بنیاد سے دور ہو گئے. ہم نے یہ ملک کیوں بنایا؟ ہم اس سے دور ہو گئے. ہم جس گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ 95% پاکستان کی آبادی جو ہے مسلمان آبادی ہے. اللہ اس کے نام کے رسول کے نام پہ یہ ملک بنا. ہم نے ان کی باتوں کو چھوڑ دیا. اچھا، ایون ہم نے جو ہے وہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، قائد اعظم کی فرمودات کو چھوڑ دیا. پھر ہم نے والدین کی جو صحیح باتیں تھیں ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک اسٹریس، انزائٹی اور پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں. ساتھ ساتھ ایک جو بہت امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پڑھنے کا رویہ ہے، جو اچھی باتیں سے رویہ ہے، اچھی باتوں کا رویہ ہے، سیکھنے کا رویہ، وہ ہم نے چھوڑ دیا. وہ رجحان کم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلا لفظ ہی جو قرآن کی آیت تھی کہ اقرا پڑھ، ہم نے وہ چھوڑ دیا اس کو. تو جب ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی، نئی ریسرچز کرنا چھوڑ دی، تو نئی باتیں سمجھنے کے بجائے کہ نیگیٹیوٹی معاشرے میں پیدا ہوتی جا رہی ہے. اچھا، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جسے کہتے ہیں شکر گزاری کا معاملہ کم ہو گیا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ برداشت جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، جس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ گھر ایک ایسا یونٹ ہے کہ اس یونٹ کے اندر ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر گھر میں سکون ہے تو آپ سوچئے محلے میں سکون ہے، شہر میں سکون ہے، صوبے میں سکون ہے، ملک میں سکون ہے. وہ گھر ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے سارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا، وہاں پہ ہی بے سکونی اس وجہ سے کہ برداشت جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ایک بڑا ایلیمنٹ یہ رہا کہ ہم نے معاف کرنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا. ہم نے معافی مانگنا بھی
چھوڑ دیا. یہ مشکل کام ہے, کہنا بہت آسان ہے اور یہ مشکل کام ہے. اچھا, میں ہمیشہ اس کو ریلیٹ کیوں کرتا ہوں, میں سائیکیٹری کو ڈیل کرتا ہوں اور میں سائیکیٹری اور سائیکالوجی پڑھتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں, سنتا بھی ہوں, لیکن میں ہر چیز کو ریلیٹ اس لیے کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر سے, کیونکہ میرے لیے وہ ایک رول ماڈل ہے اور آپ سب کے لیے بھی رول ماڈل ہے, پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے. آج سے 1450 سال پہلے جو باتیں اور جو بیہیویئر وہ سکھا کے گئے, بتا کے گئے, ابھی کتاب کی صورت میں ہمیں دے کے گئے, آج بھی وہ 100% ریلیونٹ ہے ہماری زندگی میں, ہماری بیہیویئرس کے ساتھ. میں بالکل نہیں کہتا آپ سے کہ آپ بہت بڑے کوئی بزرگ بن جائیں اور دنیا کو طاق دیں اور ہر وقت جو ہے نا وہ اسی ماحول میں رہیں. آپ چھوٹے چھوٹے سے عمل جو ہیں, وہ چھوٹے سے عمل, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو خوشیاں دیتی ہیں, جو آپ کو سکون دیتی ہیں, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بیہیویئر کی بات کی, تو جو عادات ہوتی ہیں, جیسے کہ فیملیز کے اندر بہت سارے آپ مسائل دیکھتے ہیں کہ گھر کے ہی فرد آپس میں لڑ جھگڑ کے اور وہ الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں ڈپریشن یا انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اس طرح کے جو پیشنٹ آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ اسیس بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو جو عادات ہوتی ہیں وہ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے, ان رویوں کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, یا جو انزائٹی یا جو اس طرح کا سینیریو ہے اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک چھوٹی سی ایک عادت ہے جس کو عموماً ہر بندے نے سنا ہوگا, ہر بندے نے اس پہ عمل بھی تھوڑا بہت کیا ہوگا. اگر اس کو ریگولر کرنا شروع کر دیں تو بہت زیادہ سکون ملتا ہے, بہت زیادہ محبت بڑھتی ہے. اور وہ چھوٹی سی عادت سلام کرنا ہے. جو آگے بڑھ کے آپ سلام کریں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا حکم بھی دیا ہے, اس سنت پہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے. میں اصل کو ریلیٹ کیوں کرنا چاہتا ہوں, میں کو ریلیٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل کی جو دنیا ہے, آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں, وہ ابھی یہ 100 سال 50 سال پہلے کی کتابیں ریسرچز پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو یہ آلریڈی موجود ہیں ساری چیزیں, اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بتائیں. تو سلام کرنا ایک دعا ہے, جو ایک سلامتی ہے جو آپ دیتے ہیں کسی کو. اچھا, پھر میں اسے ان عادات کو کہتا ہوں کہ جو بندہ اپنے بڑوں کو سلام کرے گا, جو بڑے چھوٹوں کو سلام کریں گے, وہ ایک محبت کا رشتہ بنے گا. جب محبت کا رشتہ بنتا ہے تو دیکھیں, جو شخص کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس سے ناراض تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ دیر نہیں لگاتا معافی مانگنے میں. وہ اس کا برا نہیں چاہتا, وہ اس کا برا نہیں کبھی بھی چاہے گا. تو جو برا نہیں چاہے گا, جو معافی مانگ لیتا ہے, جو معاف کر دیتا ہے, تو وہ کیسے کسی کانفلکٹ اور کسی لڑائی میں چلے جائیں گے. اچھا, یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو بہت آسانی سے ہم عمل کر سکتے ہیں. اچھا, دوسری جو بہت آپ نے عادت کی بات کہی ہے, ایک تو جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کو مینٹل ہیلتھ سے بچاتی ہیں, اس میں ایک جو سب سے میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ حسد ہے. لیگ پولنگ ہے, پیچھے بات کرنا ہے, جو اس کے بارے میں برا سوچنا ہے. اچھا, آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں. جب ہم کسی کا برا چاہتے ہیں, جب ہم کسی کو برا کہتے ہیں, جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کوئی پلاننگ کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ہماری اپنے دماغ میں اس پہ کام پروسیس ہوتا ہے. وائبز آتی ہیں نیگیٹو. جب وہ پروسیس ہم یہاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی یہاں بن رہی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہوتا ہے. اچھا, جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں اور جب ہم کسی کے لیے برا کرتے ہیں یا کہتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ جملے کہاں پہ ڈیولپ ہوتے ہیں, پروسیس ہوتے ہیں, اپنے برین میں ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو سکون دینے والی نہیں ہیں. تو یہ آپ نے عمل کرنا شروع کرنا ہے, اور آپ نے ہر وہ کام جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کریں گے اور آپ کو نقصان ہو تو وہ کام کریں گے آپ کبھی, تو آپ وہ کام نہیں کریں گے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے وہ سارے کام کرنے ہیں کہ جو آپ کو سکون دیں. تو آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ کبھی جو ہے نا وہ غیبت نہیں کریں گے, آپ حسد نہیں کریں گے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک خوبصورت کام کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک خوبصورت سا انسان بنایا ہے, تو خوبصورت ذہن بھی ہمارا بنایا ہے. تو ان ذہن کے اندر کچھ کیمیکلز اور کچھ ہارمونس ہیں جو بڑا ریلیونٹ ہیں ان سے, اور اگر ہم ان کیمیکلز اور ہارمون کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں تو آپ یقین کیجئے زندگی جو ہے نا وہ پرسکون ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی, اسی سینیریو میں ایک سوال پٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری جو مصروفیت ہوتی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ فری ٹائم میں ہوتے ہیں یا فارغ ہوتے ہیں تو آپ کی سوچوں ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, سوچوں میں تزلزل آ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی لائف کو کس طرح سے ہم مصروف رکھ سکیں, کیونکہ ڈفرینٹ ایجز میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایج میں لوگ اپنے اپنے اس مائنڈ کے مطابق سوچتے ہیں, تو وہ نیگیٹیوٹی کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ میں آتی ہے. تو اس کو مصروف
کن کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کا جو ایک تسلسل ہے وہ پرسکون رہے؟ اچھا دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایج میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرتی نہیں چاہیے، مثبت سوچیں ہونی چاہیے. اور جب بچے ہوتے ہیں ان کے دوسرے کی سوچیں ہوتی ہیں، کھیل کود اور دوسرے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو کسی بھی ایج میں جو فارغ دماغ ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. ہم نے بہت بچپن میں یہ چیز پڑھی تھی. بالکل ایسے. آپ چھوٹے بچوں کو آپ چھوڑ دیں، وہ موبائل فون کے چکر میں لگ جائیں گے، اور اس سے بڑے بچے ہوں گے تو وہ بھی مس یوز کریں گے ان ساری چیزوں کو. تو ان کی ایکٹیویٹیز، پازیٹیو ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ آپ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو بزی رکھیں، پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لے کے جائیں اپنے ساتھ. اچھا میں نے یہ دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا تو بہت خوبصورت سی بات تھی وہ، کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ 7 سال تک تو ماں باپ کی جو ہے نا خوشبو ہوتی ہے. صحیح. 7 سال تک ماں باپ کی خوشبو ہوتی ہے، یا مطلب 7 سال تک وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی اوپر لیٹا ہوا ہے، آپ کی گود میں ہے، تو وہ خوشبو کے طور پہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور 12 سال کی عمر تک وہ آپ کا سایہ ہوتا ہے. یعنی جب تک جہاں تک آپ کی آئی فیلڈ ہے وہ وہاں تک ہوتا ہے، ادھر ہی دوڑ رہا ہے، گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے، کھا رہا ہے، آپ کا سایہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ 12 سال کے بعد آپ کا وہ دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واٹ ڈز اٹ مینس؟ اٹ مینس وہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں نا. ہاں، اٹ مینس یہ ہے کہ جو 12 سال تک کی آپ نے تربیت دی ہے، جب تک وہ آپ کی خوشبو تھا اور آپ کا سایہ تھا، تو جیسی آپ نے اس کی تربیت دی ہے تو وہ ویسے ہی نکلے گا بچہ. تو بعد میں آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ بچہ خراب ہو گیا، ماں نے ایسا کر دیا، باپ نے بلیم لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ بچہ یہ نہیں کر رہا، بلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ آپ 12 سال تک کیا کرتے رہے. تو اگر آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز بھی جو ہے نا وہ پازیٹیو ہیں تو بچے کی ایکٹیویٹیز پازیٹیو. ظاہر بات ہے پیرنٹس کو دیکھ کے بالکل کہ اگر آپ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، آپ کسی غیر کا خیال رکھ رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے. اور اس عمر میں بچہ جو ہوتا ہے وہ منہ سے نہیں کہتا، وہ آنکھوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے اور کان سے سیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آنکھوں سے اور کان سے سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ اس کو کتنا بھی اس طرح کا سکھانے کی کوشش کریں لیکن اس کی آبزرویشن بہت تگڑی ہوتی ہے. وہ ہمیشہ تو جو والدین آپس میں لڑتے ہیں، جو والدین خاص طور پہ جو ماں اگر شوہر کی برائی کرتی ہے یا شوہر بیوی کی برائی کرتا ہے تو وہ ساری آبزرویشن جو ہے نا وہ بچوں پہ وہی بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھا پھر بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، بہت پیار سے ادب سے سلام کرتے ہیں، بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. میں ابھی ریسنٹ پاس میں ہمارے ایک دوست تھے، ان کی انفارچونیٹ ڈیتھ ہوئی تو ان کے گھر پہ ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. 12-16 سال کا بچہ تھا، 15 سال کا. تو جب ہم ان کے گھر گئے تو ان کے چھوٹے بچے نے ہمیں جس طرح کیٹر کیا، ہمیں گیٹ تک چھوڑنے آیا، ہاں چھتری لے کے گیا، اور اس نے بارش ہو رہی تھی، ہمارا بہت خیال رکھا. تو میں نے حیران ہو گیا کہ بہت چھوٹا سا بچہ جس کے گھر میں ایک ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے بڑے بھائی کی، اور وہ ہمیں اس طرح کیٹر کر رہا تھا، اتنی خوبصورتی سے اس نے ہمیں ڈیل کیا. میں حیران تھا اس تربیت پہ، اس والدین کی نعت. یہاں تو لوگ ہاتھ نہیں ملاتے اور سلام کا جواب نہیں دیتے. تو میں ایک چھوٹی چھوٹی عادات کے بارے میں اور بتاؤں آپ کو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے بات کرتے تھے تو اس کی طرف پوری طرح سے توجہ دیتے تھے، ان کی طرف متوجہ اس طرح ہوتے تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ان کی طرف چہرہ مبارک کر کے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میرے ہیں. تو وہ ہمیشہ اس بات کو وہ یاد رکھتا تھا وہ شخص کہ وہ مجھے اس طرح سے اٹینشن دیتے ہیں. آج آپ ہمارے گھروں میں دیکھ لیں، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ، ہم اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے نہیں، اٹینشن نہیں دیتے ان کو، جسے کہتے ہیں کہ لفٹ نہیں کرانے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک تربیت ہے، یہ چھوٹا سا ایکٹ ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اس چیز کو رائج کر لیں اور جب ہم میں سے کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو پوری توجہ سے سنیں، اس کی طرف متوجہ ہوں تو اس کی امپورٹنس کا احساس ہوتا ہے. آپ کسی کمرے میں دیکھ لیں جہاں 3-4 لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، تہذیب لیکن متوجہ نہیں ہے، ہاں. تو یہ چیز بھی ایک انزائٹی اور اسٹریس کریٹ کرتی ہے کہ جہاں ٹینشن نہیں دی جاتی، جہاں سنا نہیں جاتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی عادات جو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس پہ اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں تو پھر ہم مینٹل ہیلتھ کے ایشوز سے ہم بچ سکتے ہیں. اور یہ ہر ایج کے لیے ہے. آپ نے کہا یہ ہر ایج کے لیے. اچھا جو آپ نے اور گروپس کے بارے میں پوچھا تو آپ یقین کیجئے کہ دیکھیے جو اس وقت جو سب سے زیادہ خطرناک ایج گروپ ہے وہ یہ 15 سے 50 سال کے درمیان کے لوگ، جو ینگ ایڈلٹس ہیں اور جو پروڈکٹیو لوگ ہیں، جو اس ملک کو آگے چلانے والے لوگ ہیں، ابھی چلا بھی رہے ہیں.
ان کے اندر بہت ساری انزائٹی اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. تو ان پہ بھی ہمیں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جلدی سے معاف کر دیں, جلدی سے معافی مانگ لیں اور شکر گزار ہوں. دیکھیے جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں, جب کوئی بھی انزائٹی یا پریشانی اور تکلیف آتی ہے نا, تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے سے نیچے دیکھو تو آپ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے, ادروائز آپ اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پریشانی اور ملتی جائے گی. ڈاکٹر صاحب, زندگی کو پرسکون گزارنے کا کلیہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ اپنی ایکسپیرینس سے بتائیں کہ کس طرح سے زندگی کو پرسکون بنایا جا سکے. اچھا, بہت خوبصورت سوال کیا آپ, بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ پرسکون ہم کیسے گزاریں. جس طرح ہم نے پہلے اپنے انٹروڈیو میں بتایا تھا کہ ساری زندگی کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ سکون حاصل کرنا ہے. تو دیکھیے جو لوگ کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو صورت میں نکلتے ہیں کہ جب آپ کسی بغیر مطلب کے لوگوں کا کام کرتے ہیں, اور یہ رہنے والے کیمیکلز ہیں, اس کو لو ہارمون کہتے ہیں, اس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں, اس کو کیئر کرنے والا ہارمون کہتے ہیں, جو بے لوس لوگ ہوتے ہیں, جو دوسروں کے لیے ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں, جو آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں, جو بغیر کسی مطلب کے سلام کرتے ہیں, جو کسی بغیر مطلب کے کسی کو کوئی مدد کر دیتے ہیں, چاہے وہ پیسے سے ہو, چاہے وہ ٹائم سے ہو, چاہے وہ کوئی اچھی بات کر کے ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ اس قسم کے ہارمون کہ جو اسٹریس ہارمون جس کو کہتے ہیں, جس کو کورٹیسول کہتے ہیں, ایڈرینلین کہتے ہیں, وہ اسٹریس ہارمون پھر نہیں نکلتے اور آپ بے چین نہیں رہتے, آپ پرسکون رہتے ہیں. وہ ہارمون نکلتے ہیں جو جیسے جس کو ہم اینڈورفن کہتے ہیں, جس کو سیروٹونن کہتے ہیں, جس کو ڈوپامن کہتے ہیں, جس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں. کیونکہ آپ ہمیشہ ایک خوبصورت سے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں, جیسے جھرنوں والا ماحول ہوتا ہے, جیسے ٹھنڈی ہوا, خوشبو والا ماحول رہنا چاہتا ہے. تو خوشبو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مری کے پہاڑ میں یا نتھیا گلی جانا ضروری ہے, یا آپ اپنی سوچوں کے درمیان میں خوشبو پھیلا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے جو لوگ بانٹنے والے ہوتے ہیں نا, جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں, ان کے گرد ایک اورا ہوتا ہے کہ جو خوشبو بانٹتا ہے, جو سکون بانٹتا ہے, جو عزت بانٹتا ہے, جو پیار بانٹتا ہے. ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی رہنا جو ہے نا آپ کو مینٹل ہیلتھ بہتر کرتے. اور ایک ریکویسٹ میں آپ کو اور بھی کہوں گا کہ جن لوگوں کی نیند ٹھیک ہے ان کی بھی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے, جو پراپر نیند لیتے ہیں ان کی بھی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لیکن آپ رات کو رات کو جو اس ٹائم پہ سوئیں گے کہ جس ٹائم پہ وہ ہارمون نہیں نکلتا جو نیند کا ہارمون ہے, تو پھر تو آپ کو نیند صحیح آئے گی نہیں. جو ٹوٹی پھوٹی نیند آئے گی تو صبح اسٹریس آئے گا تو پھر چاروں طرف اسٹریس پھیلے گا. اور وہ کہاں پھیلتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر میں, اور گھر کے بعد آفس میں. تو پورا معاشرہ آپ کو دیکھیے کہ وہ چڑچڑا معاشرہ آپ کو روڈوں پہ نظر آتا ہے. تو ایک تو نیند آپ کو بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی خواہشات سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی بات کہ جو ہے اس پہ شکر گزار ہو جائے. کیا بات, پھر وہی شکر گزاری والی بات. تو جب آپ کے پاس جو ہے اس پہ شکر گزار ہوں گے تو پھر آپ کو اگر کوئی اور مل جائے گا تو آپ پھر ڈبل شکر گزار ہو جائیں گے, تو اور اچھا فیل کریں گے آپ. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اور آپ ناشکرک پن کے ماحول سے باہر نکلیں, معافی مانگنے کے ماحول پہ نکلیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ایک اور چیز ہے, جو ایک حدیث ہے جس کو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو, اپنے اسٹاف کو ٹرین کرنے میں بتاتا رہتا ہوں, اور وہ حدیث میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو ایک بھائی کے لیے دعا کرنے والی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو سب سے زیادہ جلدی قبول کرتا ہے. اگر آپ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیچھے دعا دیکھیں, دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ دعا سامنے تو نہیں کی جاتی, پیچھے کی جاتی ہے. جب آپ کسی شخص کے لیے اس کے پیچھے دعا کرتے ہیں تو کیا آپ اس کا برا چاہیں گے اس کے سامنے؟ نہیں چاہیں گے. بالکل ایسے. تو بھائی کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ خالی اس بایولوجیکل بھائی کی نہیں ہے. اس کو آپ تھوڑا سا کینوس کو بڑا کر کے دیکھیں. وہ آپ کے پڑوسی والا بھائی بھی ہے, آپ کے شہر میں رہنے والا بھائی بھی ہے, آپ کا پاکستانی بھائی بھی ہے, چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے. جب آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک پازیٹیو ہارمون جو آپ کو نکل رہا ہوتا ہے, جو اسٹریس کم کرتا ہے, آپ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں, سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس کا برا بھی نہیں کریں گے. جب آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں بھائی, پیچھے دعا کر رہے ہیں نا, تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہم اگر کرنا شروع کر دیں تو ہم ایک پرسکون اور خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیمیکلز کی جیسے بات ہو رہی ہے, تو کوئی ایسا کیمیکل بھی ہے جس پہ لوگ اسٹریس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ جی, یہ تو بہت بڑی عمدہ بات کی آپ نے. ظاہری بات ہے. دیکھیں, میں ایک چھوٹا سا اس کو ایکسپیرینس کے ساتھ میں آپ کو شیئر کروں گا کہ ایک تو وہ کیمیکلز ہیں کہ جو آپ کو ایز اے پین کلر ہیں, جیسے اینڈورفن ہے جو آپ کو درد کم کرتا ہے آپ کا,
اور لیکن ایک ایسا پین، ایک ایسا ہارمون بھی ہے، ایک ایسا کیمیکل بھی ہے جس کو ایڈرینلن کہتے ہیں، کورٹیسول کہتے ہیں، کہ جو اسٹریس ہارمون ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے. اچھا اگر تو وہ آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے وہ ہارمون نکلتا ہے تو وہ اچھا ہارمون ہے، تھوڑی مقدار میں ہارمون اچھا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے پیچھے کبھی کتا لگ جائے تو وہ ہارمون کا نکلنا ضروری ہے تاکہ وہ اتنا ایکٹیویٹ کر دے باڈی کو کہ آپ اپنی جان کو بچا سکیں. لیکن اگر آپ مسلسل وہ ہارمون نکلتا رہے تو وہ ہر وقت آپ کو ایک اسٹریس، اور جو اتنا اسٹریس کہ آپ زندگی کے باقی کوئی اور کام صحیح سے نہ کر سکیں تو وہ آپ کے لیے تکلیف دہ بن جائے گا، بلکہ آپ کو دل کی اور ذہن کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اکثر ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بلا وجہ ہمارے اوپر پریشانی طاری ہوگی یا وہ تو اس طرح کی نیگیٹیوٹی میں چلے جاتی ہے. وہ بلا وجہ تو بعض دفعہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ بیماری کی صورت میں آتی ہے، تو پھر تو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن میں ٹریٹمنٹ سے پہلے جو ہے نا وہ بغیر دواؤں کے اور بغیر کسی بھی مدد کے کچھ چھوٹی چھوٹی سے ٹپس بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اور وہ ٹپس یہ ہیں کہ دیکھیے جو لوگ اپنی، ابھی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی سی عادات کو بدل لیں، جھوٹ بولنا کم کر دیں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، جیسے آپ کے باس نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کہاں ہیں، کہتے ہیں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، بس آگے ہیں، اور وہ 5 منٹ جو ہے نا وہ 50 منٹ تک تو مسلسل آپ ایک قسم کی انزائٹی اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، تو آپ اسے چھوڑ دیں. گھر والوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو ہم نے اتنے پیسے دیے تھے، دینے وہ راستے میں گر گئے. جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کیریئر جاتی ہے. کچھ چیزیں جو ہے نا بیماری کی صورت میں ہو جاتی ہیں تو پھر ٹریٹمنٹ کی طرف بھی جانی چاہیے. تو اپنی یہ بہت سارے مسائل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، تو ان مسائل کو کنٹرول آپ کر سکتے ہیں. اچھا بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ گھر کے اندر بھی، آفس کے اندر بھی جو سسٹم ہے اس کو بائی پاس نہ کریں. تو گھر میں جو شوہر یا والد یا دادا کا جو رول ہے وہ ان کو کرنے دیا جا سکے، تو پھر جو نیچے والے ہیں پھر وہ رول پورا ادا کرتے ہیں. تو جب ہم اس طرح سے ہائرکی کو اوبے کرتے ہیں تو پھر پریشانی کم ہو جاتی ہے. جہاں پہ 3 بچے ہیں اور باپ ہے تو ہر بچہ یہ کہتا ہے کہ جی میں عقل کل ہوں، تو پھر مسائل کریٹ ہوتے ہیں.